ذرا اس نقشے کو دیکھیں، یہ وہ وسیع عثمانی سلطنت ہے جس کے چاروں طرف دشمن ریاستیں گھات لگائے بیٹھی ہیں، اور اب اس پوری سلطنت کے دفاع کی ذمہ داری ایک بچے کے کاندھوں پر تھی۔ سلطان مراد واپس آئے۔ انہوں نے وارنا کے میدان جنگ میں صلیبیوں کو ایک عبرتناک اور فیصلہ کن شکست دی۔ سلطنت تو بچ گئی، لیکن محمد کا وقار خاک میں مل گیا۔ اسے باقاعدہ طور پر نااہل قرار دے کر تخت سے ہٹا دیا گیا۔ صرف 4 مہینوں کے اندر محمد نے باسفورس کے سب سے تنگ مقام پر رومیلی حصار نامی قلعہ تعمیر کروا دیا۔ اس قلعے کا ایک نام گلا کاٹنے والا بھی تھا، اور اس نے قسطنطنیہ کی بحری ناکہ بندی کر کے اسے ایک قید خانے میں بدل دیا۔ ایک ہی رات میں ان کی فوج نے ایک ایسا کام کر دکھایا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے 70 جنگی جہازوں کو پانی سے نکالا، انہیں لکڑی کے چکنے تختوں پر رکھا اور میلوں لمبے جنگل اور پہاڑیوں پر سے گھسیٹ کر دوسری طرف گولڈن ہارن میں اتار دیا۔ قسطنطنیہ کا زوال صرف ایک شہر یا ایک سلطنت کا خاتمہ نہیں تھا، یہ قرون وسطیٰ کا خاتمہ اور ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ سلطنت عثمانیہ اب ایک عالمی طاقت بن چکی تھی، اور طاقت کا توازن فیصلہ کن طور پر مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ اسی واقعے نے یورپی طاقتوں کو مشرق تک پہنچنے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ 800 طویل سال اور 23 بڑے حملے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دنیا کے نامور فاتحین نے قسطنطنیہ کا رخ کیا، انہیں صرف اور صرف عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان بلند و بالا شہر پناہوں کو دیکھیں، پتھروں کی ان تہوں اور مضبوط میناروں نے بڑے بڑے لشکروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ شہر ایک ایسا جغرافیائی خواب بن چکا تھا جسے پانا ناممکن سمجھا جاتا تھا، مگر 1453 میں ایک 21 سالہ نوجوان نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جب سمندر نے اسے راستہ دینے سے انکار کیا تو اس نے اپنے بھاری بھرکم بحری جہاز خشک پہاڑوں میں چلا دیے۔ ہم سب اس فاتح کو سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ان عظیم فتوحات کے پیچھے ایک ایسا سچ چھپا ہے جس پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ بچپن میں اس فاتح کو دربار نے بالکل نااہل اور ایک ناکام شہزادہ قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ دنیا کے اس حیران کن ترین فوجی کم بیک کی بنیاد دراصل ایک انتہائی تکلیف دہ سیاسی تذلیل اور رسوائی پر رکھی گئی تھی۔ اس کہانی کی شروعات سلطان مراد دوم سے ہوتی ہے۔ وہ برسوں کی مسلسل جنگوں سے تھک چکے تھے اور اپنی باقی زندگی ایک صوفی کی طرح سکون سے گزارنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے یورپی طاقتوں کے ساتھ 10 سالہ امن کا معاہدہ کیا، جسے معاہدہ ادرنا کہا جاتا تھا، اور پھر انہوں نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ انہوں نے عثمانی تخت و تاج اپنے 12 سالہ بیٹے محمد دوم کے حوالے کر دیا۔ ذرا اس نقشے کو دیکھیں، یہ وہ وسیع عثمانی سلطنت ہے جس کے چاروں طرف دشمن ریاستیں گھات لگائے بیٹھی ہیں، اور اب اس پوری سلطنت کے دفاع کی ذمہ داری ایک بچے کے کاندھوں پر تھی۔ اتنی بڑی طاقت ایک ناتجربہ کار بچے کو سونپنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خطے میں طاقت کا ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جسے بھرنے کے لیے یورپ فوراً حرکت میں آ گیا۔ دربار کے اندر کی صورتحال پہلے ہی خراب تھی۔ طاقتور وزیر اعظم خلیل پاشا محمد کو ایک ضدی بچہ سمجھتا تھا اور دربار میں اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ فوج بھی اس ننھے سلطان کے احکامات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کمزور عثمانی تخت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1444 میں پولینڈ کے بادشاہ ولاڈسلاو III اور پوپ نے تمام امن معاہدوں کو توڑ دیا اور سلطنت پر حملہ آور ہو گئے۔ صلیبی افواج نے تیزی سے دریائے ڈینیوب عبور کر لیا۔ عثمانی دربار میں خوف و ہراس پھیل گیا کیونکہ سلطنت کا وجود اب سیدھا خطرے میں تھا۔ خلیل پاشا نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور محمد پر دباؤ ڈالا کہ وہ جنگ کی قیادت نہیں کر سکتا، فوراً اپنے والد کو واپس بلائے۔ محمد نے شروع میں ضد کی اور اپنی جگہ سے ہٹنے سے انکار کر دیا، لیکن جب حالات بالکل بے قابو ہو گئے تو محمد کو مجبوراً وہ مشہور خط لکھنا پڑا: اگر آپ سلطان ہیں تو آ کر اپنے لشکر کی قیادت کیجیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آئیں اور اس فوج کی کمان سنبھالیں۔ حکومت کا یہ پہلا تجربہ محمد کی مکمل ہار ثابت ہوا۔ اس نے دکھا دیا کہ وہ اپنے وزراء کے سامنے بے بس ہے اور شاہی تخت پر اس کی کوئی حقیقی اہمیت نہیں۔ سلطان مراد واپس آئے۔ انہوں نے وارنا کے میدان جنگ میں صلیبیوں کو ایک عبرتناک اور فیصلہ کن شکست دی۔ سلطنت تو بچ گئی، لیکن محمد کا وقار خاک میں مل گیا۔ اسے باقاعدہ طور پر نااہل قرار دے کر تخت سے ہٹا دیا گیا۔ خلیل پاشا جیت چکا تھا۔ محمد کو واپس معمولی شہزادہ بنا کر منیسا کی خاموش دیواروں کے پیچھے جلاوطنی میں بھیج دیا گیا۔ لیکن ان 7 سالوں کی تنہائی نے اس بچے کو توڑا نہیں۔ اس ذلت نے اس کی نفسیات کو بدل دیا۔ اس نے عہد کیا کہ جب وہ واپس لوٹے گا تو وہ کسی وزیر کی کٹ پتلی نہیں ہوگا، بلکہ ایک مکمل اور خود مختار حکمران ہوگا۔ جلاوطنی کے اس صدمے نے اسے برباد کرنے کے بجائے اس کے اندر وہ بے رحم اور آزاد سوچ پیدا کر دی جو تاریخ کے عظیم ترین فاتحین کے لیے لازمی ہوتی ہے۔
1451 में सुल्तान मुराद के इंतकाल के बाद 19 साला मोहम्मद दोम दूसरी बार तख्त नशीन हुए, मगर इस बार वो दबने वाले बच्चे नहीं थे। इस नक्शे पर गौर करें। कुस्तंतुनिया उस्मानी सल्तनत के दो हिस्सों अनातोलिया और रोमेलिया के दरमियान एक रुकावट खड़ा था। बाज़ंतीनी हुक्मरान जब चाहते फौज की सप्लाई लाइनें काटते थे और बागियों को पनाह देकर सल्तनत में इंतशार फैलाते। इसके साथ ही एक आलमी बहरान भी जन्म ले रहा था। मगरिब में उंदलुस के अंदर मुसलमानों की 800 साला हुकूमत सलीबी हमलों के सामने दम तोड़ रही थी। मोहम्मद जानता था कि अगर मगरिब में इस्लाम का दरवाज़ा बंद हो रहा है तो मशरिक़ में एक नया और अजीम दरवाज़ा हर सूरत खोलना पड़ेगा। कुस्तंतुनिया पर हमला सल्तनत के दिफा और एक पूरी तहजीब की बका के लिए नागुज़ीर था। कुस्तंतुनिया की फतह का सौदा नौजवान सुल्तान के रगो पै में सरायत कर चुका था। इसका एक ही नारा था, या तो मैं इस शहर को फतह कर लूँगा या ये शहर मुझे निगल जाएगा। 1453 में वज़रा का एक हतमी इजलास बुलाया गया। एक बार फिर वज़ीर आज़म खलील पाशा ने इस मुहासरे की पुरजोर मुखालिफत की और सुल्तान का रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर इस बार नौजवान सुल्तान के लहजे में ऐसी काट थी कि खलील पाशा समेत तमाम मुखालिफिन को सर झुकाना पड़ा।